معززات سامعات، آج جس ہستی کا آپ احباب کے سامنے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، روئے زمین پر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری امت میں آپ کے دور سے لے کر قیامت تک پوری امت اور پوری انسانیت میں جو سب سے اعلیٰ ہستی ہے اس کا تذکرہ اور اس کا نام عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روئے زمین پر تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، شہداء، صلحاء اور قیامت تک کی ساری انسانیت میں امت میں سے سب سے اعلیٰ ہستی اس کا نام ہے عبداللہ بن عثمان اور کنیت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر ان کی کنیت تھی تو کنیت کے وجہ سے معروف ہوئے، نام ان کا ہے عبداللہ، اور ان کے والد کی بھی کنیت معروف ہوئی ابو قحافہ، لیکن ان کا نام ہے عثمان، اور ان کا قبیلہ ہے بنو تمیم، اور یہ 8ویں پشت پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا خاندان اوپر تک پھر چلا جاتا ہے۔ یہ بنو تمیم قبیلے کے، اور بنو تمیم قبیلے کے بارے میں 2 حدیثیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، آپ نے فرمایا اشد امتی علی الدجال بنو تمیم، میری امت میں جو سب سے زیادہ سخت دجال کا مقابلہ کرنے والا جو گروہ ہوگا وہ بنو تمیم قبیلہ ہوگا، جو دجال کا سب سے زیادہ مقابلہ کرے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسی قبیلے سے تھے، اور جب ان کے صدقات حضور کے پاس آتے نا تو حضور علیہ السلام کہتے ہذہ صدقات قومنا، یہ بنو تمیم میری قوم ہے، یہ صدقے میری قوم کے صدقے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک لونڈی تھی جو بنو تمیم کی تھی، آپ نے فرمایا آتقیہا یا عائشہ، عائشہ اس کو آزاد کر دے، فَإِنَّهَا مِنْ وُلْدِ اسماعیل، یہ بنو تمیم اصل میں اسماعیل علیہ السلام کی نسل چلتی آ رہی۔ تو عبداللہ ابن عثمان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، نام عبداللہ ہے، والد کا نام عثمان ہے، قبیلہ بنو تمیم ہے، 8ویں نسل میں جا کے 8ویں پشت پہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا قبیلہ ایک ہو جاتا ہے۔ ان کے 2 لقب تھے، ایک صدیق اور ایک عتیق۔ عتیق کا معنی ہوتا ہے آزاد۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا عائشہ خوش ہو جا اور خوش کر دے، ابو بکر کو بتا دو کہ جبریل علیہ السلام نے آ کے مجھے کہہ دیا ہے، ان کو کہہ دو انت عتیق اللہ من النار، آج اللہ نے آپ کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے، آج کے بعد کچھ بھی کر لو اللہ نے آپ پر جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ آپ عتیق کے لقب سے بھی معروف تھے۔ دوسرا لقب تھا صدیق۔ سارے صحابہ ہی سچے تھے، لیکن ان کے اندر یہ تصدیق والا لقب 2 وجہ سے زیادہ پایا جاتا تھا۔ ایک وجہ وہ معروف واقعہ کہ جب حضور علیہ السلام کو ام ہانی کے گھر سے بیت اللہ کے پاس حتیم میں لایا گیا، حتیم میں آپ کو لٹایا گیا، سینے کو چاک کیا گیا، دل کو باہر نکالا گیا، سونے کے تھال میں رکھا گیا، زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر اس کو اندر رکھا گیا، اوپر سے سینے کو پرویا گیا، آپ کے پاس براق کو لایا گیا، آپ کو اس پہ بٹھایا گیا، آپ کو بیت المقدس تک پہنچایا گیا، پھر وہاں آپ کو امام بنایا گیا،
پھر آپ کو پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان تک پہنچایا گیا، پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملوایا گیا، پردے کے پیچھے کلام ہوا، پھر آپ واپس آئے تو آپ نے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، 50 نمازیں تھی، 5 کر کے 5 واپس رہ گئی، 45 معاف ہوئی، پھر آپ واپس آئے، لیکن رات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ تفصیلی واقعہ ہے معراج کا۔ تو صبح ہوئی تو آپ بیت اللہ کے پاس گئے، ابو جہل اینڈ کمپنی نے ویسے ہی مذاق سے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی نئی تازی؟ فرمایا ہاں رات کو ایک بات ہوئی ہے۔ آپ نے وہ سارا واقعہ سنا دیا۔ وہ حیران ہو گئے کہ راتوں رات تیرا دل کا آپریشن ہوا، نکالا گیا، باہر نکالا گیا، دھویا گیا، سیا گیا، سفر کیا، بیت المقدس پہنچے، سارے نبی آئے، پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پہ پہنچے، 500 سال کا فاصلہ زمین سے آسمان کا، دوسرے آسمان سے پھر 500 سال، یہ 3500 سال جانا، 3500 سال آنا، بیت المقدس کا سفر، اللہ تعالیٰ کی ملاقات، 9 چکر لگا کے نمازیں کم کروانا، جنت جہنم دیکھنا، سارا کچھ ہو گیا اور رات ختم نہیں ہوئی۔ کہنے لگے بس اب بات بن گئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بات کسی اور کے ساتھ کریں گے، کسی اور کے سامنے کہہ سکتے؟ فرمایا ہاں، جو حق ہے کہوں گا، دنیا مانے نہ مانے، جو سچ ہے بتاؤں گا، دنیا مانے نہ مانے، مجھے دنیا کی پرواہ نہیں، میں حق کہتا ہوں، حق سناتا ہوں۔ کہتے ہیں بس بات بن گئی، اب تیرا کوئی ساتھی تجھے نہیں مانے گا، کیونکہ یہ بات عقل کے خلاف ہے، یہ بات ذہن نہیں مانے گا۔ دوڑے دوڑے گئے جو اس وقت پہلے مسلمان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس، اور جا کر کہتے ابو بکر نام نہیں پہلے بتایا، اگر کوئی بندہ ایسی ایسی باتیں کرے تو تیری عقل میں آتی ہیں؟ فرمایا نہیں، تو ہم بھی تو تمہیں یہی کہہ رہے ہیں کہ جس کا تو کلمہ پڑھ کے پیچھے لگا ہوا ہے وہ ایسی ہی باتیں کرتا ہے جو عقل میں نہیں آتی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ارے کیا کہہ رہے ہو، یہ باتیں میرے نبی علیہ السلام نے کی ہیں؟ کہتے ہیں ہاں کی ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر میرے نبی نے کی ہے تو ابو بکر اس کو تسلیم کرتا ہے، عقل مانے نہ مانے، دل مانے نہ مانے، سائنس مانے نہ مانے، دنیا کی ساری دیتیں ٹھکراتی ہوں، اگر پیغمبر کی زبان سے نکلا ہے سو حق نکلا ہے، سو سچ نکلا ہے۔ جب انہوں نے یہ تصدیق کر دی تو آسمان سے قرآن اترا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ آج کے بعد ابو بکر کو صدیق کہا جائے۔ اور دوسری وجہ، آپ نے پہلی دعوت دی تھی، سب سے پہلے روئے زمین پر نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے والا پوری دنیا میں سب سے پہلا شخص، اس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھا۔ اس وجہ سے بھی ان کو صدیق کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے کلمہ آپ کا کس نے پڑھا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اسلام کا چوتھا آدمی ہوں۔ مستدرک کے حاکم کی روایت ہے میں مسلمانوں میں اسلام کا چوتھا حصہ ہوں۔ انہوں نے کہا چوتھا حصہ تم کیسے بن گئے عمر؟ کہتے ہیں میں بیت اللہ کے پاس گیا تو وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو میں نے کہا بھی آپ کون؟ آپ نے فرمایا میں نبی۔ فرمایا کیا مطلب نبی؟ فرمایا اللہ کا رسول۔ فرمایا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ قسم اٹھائیں۔ آپ نے قسم اٹھائے، کہا ہاں میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ فرمایا اللہ نے کیا پیغام دیا؟ آپ نے فرمایا سچ بولنے کا، صلہ رحمی کا، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا، وعدے کی وفا کا، یہ حکم دیا ہے۔ میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ فمن تبعک علی ھذا الامر، آپ کی یہ بات نبوت رسالت والی کسی نے مانی بھی ہے؟ فرمایا ہاں، تابعانی رجلان، صرف دنیا میں ابھی میرے پیچھے 2 آدمی، عبد و حر، ایک آزاد ہے اور ایک غلام ہے، بس تیسرا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے ایک غلام نے بات مانی ہے، ایک آزاد نے بات مانی۔ ابو بکر و بلال، آزادوں میں ابو بکر ہے اور غلاموں میں بلال ہے۔ تو کہتے ہیں فَأَسْلَمْتُ حِينَئِذٍ، میں نے بھی کلمہ پڑھا تو میں مسلمان ہو گیا، اس وجہ سے میں مسلمانوں میں چوتھا، سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد ابو بکر، ان کے بعد بلال، اور ان کے بعد میں عمر بن عبسہ، میں چوتھا بندہ ہوں جو مسلمان ہوا تھا۔
ابو بکر رضی اللہ کو صدیق دو وجہ سے، سب سے پہلے اسلام لائے اس وجہ سے، اور آپ کی بات کی ایسی تصدیق کی کہ جو عقل نہیں مانتی تھی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے وہ بنے، اس وجہ سے ان کو صدیق کہا جاتا ہے۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فضائل کتاب و سنت کے بے شمار، لیکن میں دو ایسی باتیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، شاید آپ نے پہلے نہ سنی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی ہستی ہے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کی خاطر خطاب کیا اور سب سے پہلے اسلام کی خاطر مار کھائی۔ اسلام کی خاطر سب سے پہلے جس پر ظلم ہوا اس روئے زمین پر، اس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ البدایہ والنہایہ اور دوسری کتابوں میں یہ بات موجود ہے، جب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد 38 ہوئی، ابو بکر رضی اللہ عنہ بار بار حضور سے کہا کرتے تھے کہ آپ ذرا یہ دعوت اعلانیہ کر دیں۔ آپ کہتے تھے ابھی بس چھپ چھپ کے، ابھی اندر اندر۔ جب 38 ہوئی تو پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کے اندر آ گئے۔ باقی جو صحابہ جو چھپ چھپ کے مسلمان ہوئے تھے وہ اپنے اپنے قبیلوں کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ عرب کا یہ انداز تھا، طریقہ کار تھا، بیت اللہ میں بڑے سین تھے تو ہر قبیلہ الگ الگ بیٹھ کے، اس وقت بھی بیت اللہ میں عبادت ہوتی تھی، تو چند صحابہ نا جو وہ بکھر کر بیٹھ گئے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے کھڑے ہو کر اعلانیہ حضور کے بارے میں اعلان کیا اور خطاب شروع کیا، بتوں کی نفی کی، آپ کی رسالت کا اقرار کا اعلان کیا۔ لوگ آپ کی طرف دوڑے اور مارنا شروع کر دیا۔ اسلام کی سب سے پہلی مار کھانے والی شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا، میں آج ہی پڑھ رہا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں، ناک اور رخساروں کا فرق کرنا مشکل ہو چکا۔ عتبہ بن ربیعہ ظالم جو بدر میں مارا گیا تھا، جہنم واصل ہوا، اس نے چمڑے کا جوتا اتار کے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے چہرے پر مارے اور جسم پہ چڑھ کے اتنا مارا، بے ہوش ہو گئے ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ اور ان کو ایسی کیفیت میں بنو تمیم نے، ان کے قبیلے نے، قبیلے کی حمیت پھر بھی ہوتی تھی، بڑی مشکل سے چھڑایا اور اٹھا کر گھر لے گئے۔ اور اس جملے میں یہ الفاظ ہیں کہ کسی کو بھی ابو بکر کے بچنے کی امید نہیں تھی، وہ سمجھتے تھے کہ اب ابو بکر گئے۔ ان کو اٹھا کر گھر پہنچایا گیا، بے ہوش تھے، اور ان کے سردار نے آ کے بیت اللہ میں اعلان کیا اگر ابو بکر آج فوت ہو گئے تو ہم عتبہ بن ربیعہ کو قتل کریں گے، ہم اس کا بدلہ لے کر چھوڑیں گے۔ پورا دن ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہوش نہیں آیا۔ جب سورج ڈھلا تو تھوڑا سا ہوش آیا، کعبے کے رب کی قسم ابو بکر کی زبان سے پہلا جو جملہ نکلا تھا، کہتے ہیں کیفا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنکھیں کھولتے ہی پوچھا اماں یہ بتا میرے رسول کا کیا حال ہے۔ قوم والے آئے، جب پتا چلا کہ ابو بکر کو ہوش آیا ہے تو پوچھا ابو بکر تیری کیا کیفیت ہے؟ کہتے ہیں مجھے پہلے بتاؤ کہ میرے رسول کی کیا کیفیت ہے۔ قوم والے ناراض ہو کے چلے گئے کہ ہم تیری بات پوچھ رہے تو پھر اس کے پیچھے لگا، اور ماں کو کہہ گئے اس کو کچھ کھلا پلا، اس کو کچھ دوائی دے۔ جب وہ چلے گئے نا تو ماں تھی، ممتا تھی، بیٹے کو تھوڑا سا مجبور کرنے لگی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا ماں اللہ کی قسم اس وقت تک میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک مجھے تم یہ نہیں بتاؤ گی کہ میرے نبی کی کیفیت کیسی۔ ماں کہتی مجھے کیا پتا اس کی کیفیت کیسی۔ فرمایا ام جمیل سے جا کر پوچھ کے آ، وہ بھی ایک مسلمان صحابیہ ہے، اس سے جا کے پوچھ کے آ کہ میرے نبی بچ گئے، میرے نبی تو زندہ ہے نا۔ ماں کہتی میں کس طرح جاؤں؟ کہتے ہیں جب اندھیرا ہوا ام جمیل کو بلا کر لائی ماں۔ ام جمیل نے ایک کندھے سے سہارا دیا، ایک کندھے سے ماں نے سہارا دیا، دونوں اٹھا کر لے گئے محمد الرسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور نے ابو بکر کی اس کیفیت کو دیکھا، میں پڑھ رہا تھا کہ حضور نے اپنے بازو کھولے اور سینے سے لگا کے آپ خوب روئے۔
ابو بکر کہتے ہیں حضور کچھ نہیں ہوا، صرف اس ظالم نے جو میرے چہرے پہ مارے ہیں اس کی درد ابھی تک محسوس ہوتی ہے۔ تو پھر ساتھ ہی کہا حضور یہ میری امی ہے، یہ میرے سے بڑا پیار کرتی ہے، آپ ان کو ذرا اسلام کی دعوت دے دو نا۔ حضور نے اسلام کی دعوت دی، والدہ وہی مسلمان ہو گئی، اور اس کے بعد ابو بکر نے گھر میں آ کے کھانا کھایا۔ اس وقت تک کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، دوائی نہیں کھائی جب تک پیغمبر علیہ السلام سے ملاقات نہیں کی۔ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اٹھاؤ صحیح بخاری، اٹھاؤ صحیح بخاری، میرے آقا کو ان کے یہ احسانات کبھی بھولے نہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک مرتبہ نا ابو بکر اور عمر رضی کی تھوڑی سی کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا۔ ابو بکر رضی نے ذرا چڑھائی کر دی، عمر غصہ کر گئے۔ ابو بکر رضی نے فوراً ہی معذرت کی، عمر رضی نے ذرا جشیلی طبیعت کے تھے، معذرت قبول نہیں کی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے۔ عمر تھوڑی دیر کے بعد غصہ ٹھنڈا ہوا تو کہا کہ مجھے تو معاف کر دینا چاہیے تھا۔ ابو بکر کے گھر میں گئے، ابو بکر گھر نہیں تھے تو وہ سمجھ گئے کہ میری شکایت شاید لگ چکی ہوگی۔ ابو بکر کے پیچھے ہی عمر رضی اللہ حضور کے پاس آئے۔ جب پہلے ابو بکر آ رہے تھے نا تو حضور نے دور سے دیکھا کہ ابو بکر کے چہرے پہ غم کے اثرات ہیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام تڑپ اٹھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ میرے آقا کا چہرہ سرخ ہوا اور آپ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ ابو بکر کیا ہوا؟ کس نے تمہیں دکھ دیا؟ کہا آقا غلطی میری ہے، میں عمر کو کچھ کہہ بیٹھا تھا لیکن پھر میں نے معافی مانگی اور اس نے معاف نہیں کیا، تو میں آپ کی سفارش کروانا چاہتا ہوں کہ عمر کو کہہ دو مجھے معاف کر دے۔ اتنے میں عمر رضی اللہ عنہ آ گئے۔ میرے آقا نے یہ نہیں کہا اے عمر تو اس کو معاف کر دے، یہ نہیں کہا۔ آپ نے کیا کہا؟ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، اے عمر رضی اللہ عنہ کیا تم میرے چہرے کو دیکھتے ہوئے ابو بکر کا خیال نہیں رکھو گے؟ کیا تمہیں نہیں پتا جب مکے کی وادی میں تم کہتے تھے کہ محمد جھوٹ بولتا ہے نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ابو بکر کہتا تھا کہ پیغمبر سچ بولتا ہے، تم مجھے مارنا چاہتے تھے لیکن یہ اپنے آپ کو میرے اوپر قربان کرنا چاہتا تھا۔ میرے اوپر جو احسانات ابو بکر کے ہیں کیا ان احسانوں کو یاد نہیں رکھو گے؟ عمر کہتے آقا ایک مرتبہ معاف کر دیں۔ حدیث ہے بخاری کی فما اوذی بعدہ ابو بکر، اس کے بعد ساری زندگی ابو بکر کو کسی نے کوئی تکلیف اور غم نہیں پہنچایا تھا۔ میرے آقا کا سب سے زیادہ خیال رکھنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بات پوچھی گئی، یہ بھی شاید آپ نے پہلی مرتبہ سنی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے سوال کیا لوگوں بتاؤ من اشجع الناس، لوگوں میں سب سے بڑا بہادر کون ہے یار؟ لوگوں نے کہا انتا، آپ سے بڑا بہادر کون ہوگا؟ فرمایا نہیں، میری بہادری اپنی جگہ پر، میں تمہیں ایک اور بہادر کی بات سناتا ہوں۔ اشجع الناس ابو بکر رضی اللہ، میری نظر میں لوگوں میں سب سے بڑا بہادر ایک شخص ہے جس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ لوگوں نے کہا کیسے؟ کہا تمہیں وہ ہجرت کی راتیں یاد نہیں ہیں؟ تمہیں وہ بدر کے واقعات یاد نہیں ہیں؟ وہ بدر جب مسلمان صرف 313 1000 کا لشکر سامنے مسلمان صفوں میں لگنے لگے تو حضور کے لیے ایک سائے کی جگہ بنائی گئی اور سوال ہوا کون ہے جو آج پیغمبر کا دھیان رکھے گا، میرے آقا کا سیکورٹی گارڈ بنے گا؟ علی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ میں نے دیکھا کہ صحابہ میں سب سے پہلے جو اپنی تلوار میان سے نکال کے حضور کے پہرے کے لیے کھڑا تھا اس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور کہتے پھر میں نے دیکھا بڑے بڑے کافر پیغمبر کو نقصان پہنچانے کے لیے آئے لیکن اللہ کی قسم اکیلے ابو بکر نے سارے کافروں کو دور بھگا کے پیغمبر کی حفاظت کا حق ادا کیا۔ میری نگاہ میں ابو بکر سے بڑا کوئی بہادر نہیں۔ اور پھر کہتے ہیں تمہیں پتا ہے جب ہجرت کی رات دشمنوں نے حضور کے سر کی قیمتیں لگا رکھی تھی اس وقت حضور کے ساتھ جانے والا کون تھا جس کو پتا تھا کہ اگر پکڑے گئے تو جان چلی جائے گی؟
اگر پکڑے گئے تو ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے خاتمہ کر دیا جائے گا۔ لیکن وہی تو وہ تھا جو حضور کے کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں دوڑ دوڑ کے حضور کا ساتھ دے رہے تھے، اور جب غار میں پہنچے قرآن 10واں پارہ قرآن جب غار میں پہنچے تو دشمن تلاش کرتے کرتے غار کے منہ پر آئے، حضور کو بچانے کی خاطر حضور کا غم ابو بکر رضی کے دل میں اتنا آیا کہ انتہا درجے کے غم کی وجہ سے رو پڑے۔ میرے آقا نے ابو بکر کو دیکھا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ قرآن نے یہ نقشہ کھینچا، اور یہ غور کیجئے گا ان 2-3 جملوں کے اندر کتنی بڑی بات ہے۔ پورے قرآن میں ایک شخص کو صحابی کہا گیا، صحابہ بہت ہیں لیکن صحابی یا صاحب کہہ کر پورے قرآن میں ایک شخص کو بولا گیا، اور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ اذ یقول لصاحبہ، جب پیغمبر اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے لا تحزن، ابو بکر نہ رو، ابو بکر غم نہ کر، ابو بکر پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس معنا جملے میں کیا بلاغت ہے اور کیا انتہا درجے کی محبت ہے، اس کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو ایک واقعہ وہ بھی دیکھیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر فرعون کی غلامی سے نجات کے لیے جب نکلے، رات کو سفر کیا، صبح کو دشمن پیچھے سے آئے، آگے سمندر آ گیا، پیچھے جو ہے فوجیں آ گئیں، تو انہوں نے کہا انا لمدرکون، اے موسیٰ اب تو پکڑے گئے، اب تو مارے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ہمیں راستہ دکھائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام تھے، ہارون علیہ السلام تھے، قوم تھی، مسلمان تھے، قبیلہ تھا، برادری تھی، سارے لوگ تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی معیت، اللہ کے ساتھ کا تذکرہ صرف اپنی ذات کے ساتھ کیا۔ ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ تو بنا ہی دے گا نا۔ لیکن جب موسیٰ پیغمبر کی باری آئی، اپنا نام لیا، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ کی باری آئی تو اپنا نام اکیلا نہیں لیا، کہا لا تحزن، ابو بکر غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ بھی ہے اور اللہ تیرے ساتھ بھی ہے۔ غور کیجئے، جہاں پیغمبر نے اپنا تذکرہ کیا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہاں ساتھ یہ بھی کہا کہ ابو بکر اللہ تیرے ساتھ بھی ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہونے کی گواہی پیغمبر دے دے کہ حضور کہہ دیں اللہ میرے ساتھ بھی ہے، اللہ ابو بکر کے ساتھ بھی ہے، اس کے بعد پھر ان کے فیصلوں پہ، ان کی باتوں کے اوپر اعتراض کرنا یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا۔ کوئی مسلمان ان کی ذات کے بارے میں غلط کلمات اور جملے نہیں کہہ سکتا۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں جب ایک خطبہ دیا، وہاں اپنے 2 باتیں کہہ دی، لوگوں لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں نے اپنے رب کے سوا کسی کو اپنا دوست بنانا ہوتا۔ محبت کے کئی درجے ہیں، آپ کو اپنے اساتذہ سے بھی محبت ہوگی، اپنے بھائیوں سے بھی محبت ہوگی، اپنے دوستوں سے بھی محبت ہوگی، اپنے گھر والوں سے محبت ہوگی، لیکن جو محبت ماں اور باپ کے ساتھ ہے وہ دوسروں کے ساتھ نہیں ہوگی۔ محبت کے درجے ہیں، تو محبت کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے اس کو خلیل کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی، لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنا خلیل بنا لیا ہے، اگر میں نے رب کے سوا پوری دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بنانا ہوتا لاتخذت ابا بکر خلیلا، تو میری نگاہ صرف ایک پہ جا کے ٹھہر جاتی جس کو ابو بکر کہا رضی اللہ تعالی۔ اب غور کریں، تمام صحابہ اس میں موجود ہیں، ہر ایک صحابی کی اپنی اپنی فضیلت،
لیکن تمام سے بڑھ کر مجموعی اعتبار سے اگر کسی کی دنیا میں فضیلت ہے تو اس کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے رضی اللہ۔ کیوں آقا آپ ان سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں؟ اگلے جملے فرمائے لوگو ان من امن الناس علیہ فی صحبتہ و مالہ ابو بکر۔ آپ نے نا اپنے آخری دنوں میں یہ لوگوں سے کہا تھا کہ میرے اوپر بڑے لوگوں کے احسان ہیں، بڑے لوگوں نے میرے اوپر احسان کیے، لیکن میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا ہے۔ کسی نے میرے ساتھ پیار کیا تو میں نے بڑھ کر پیار کیا، میرا احترام کیا تو میں نے بڑھ کر احترام کیا، اگر کسی نے مجھے تحفہ دیا تو میں نے بڑھ کر واپس کیا، کسی نے میرے ساتھ کوئی بھی معاملہ رکھا میں نے بڑھ کر اس کا بدلہ چکا دیا ہے۔ صرف دنیا میں ایک ہستی ہے جس کے احسانوں کا بدلہ نہ محمد نہیں چکا سکا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے احسان کا بدلہ آسمان کا رب چکائے گا۔ وہ ایک ہستی وہ ہے جس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ پھر آپ نے کہا اس کے احسان دو اعتبار سے، ان من امن الناس علیہ، سب سے زیادہ میرے اوپر احسان ابو بکر کے ہیں، فی صحبتہ و مالہ، جو اس نے اپنی ساتھ والی محبت مجھے دی اور اپنے مال والی چیز مجھے دی، اس سے بڑھ کر کسی نے مجھے فائدہ نہیں دیا۔ ساتھ تو آپ نے سن لیا بیت اللہ کے اندر، باہر اور خطاب کے وقت اور بدر کے موقع پر ویسے بہت ساتھ دیا، اور مال بھی معروف ہے۔ تبوک کا موقع ہے نا، عثمان رضی اللہ نے جنت خرید لی، گھوڑے دے کر اونٹ دے کر جنت خرید لی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ میں نے سوچا آج سب سے زیادہ میں خرچ کروں گا اور میں ابو بکر سے آگے گزر جاؤں گا۔ عمر رضی اللہ عنہ گھر گئے، اپنے سارے مال کے دو حصے کیے، آدھا حصہ لا کر حضور کے پاس رکھ دیا۔ کوانٹٹی میں، تعداد میں حصہ بہت زیادہ تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ گئے اور انہوں نے بھی اپنا حصہ لا کر رکھ دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوال نہیں کیا کہ تم کتنا کتنا لائے ہو۔ آج حضور کا سوال بدل گیا۔ آپ نے کہا اے عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں کتنا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا حضور آدھا مال آپ کے کہنے پر اللہ کے راستے میں دیا اور آدھا مال اپنے گھر میں۔ کہا ابو بکر تم اپنے گھر میں کتنا چھوڑ کر آئے؟ کہا حضور سارا ہی مال آپ کے لیے لے آیا۔ فرمایا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ ابو بکر کی زبان سے کلمات نکلے، حب اللہ ورسولہ، آقا گھر میں اللہ کی محبت ہے اور اس کے پیغمبر کی محبت ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تصور کیجیے میرے گھر میں آپ کی محبت ہے اور آپ کو بھیجنے والے رب کی محبت ہے، اس کے علاوہ کوئی مال و دولت نہیں۔ جب انہوں نے یہ کلمے کہے نا، عمر پکار اٹھے، اے ابو بکر اللہ کی قسم میں نے کئی مرتبہ تجھ سے آگے گزرنا چاہا نہ گزر سکا، آج مجھے یقین تھا میں تجھ سے آگے گزر جاؤں گا، لیکن میں سمجھ گیا کہ میں کبھی تجھ سے آگے نہیں آ سکتا، میں تجھ سے آگے نہیں آ سکتا۔ میرے آقا بیٹھے، صحابہ بیٹھے، میرے آقا نے پوچھا من اصبح منکم اليوم صائما، مجھے یہ تو بتاؤ آج روزہ کس نے رکھا ہوا ہے نفلی؟ ایک ہلکا سا ہاتھ اٹھا، آنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نفلی روزہ رکھا۔ پھر آپ نے دوسرا سوال کیا من اطعم منکم اليوم مسکینا، ذرا یہ تو بتائے خود روزہ رکھ کے بھوکا رہ کے آج کسی مسکین کو کس نے کھانا کھلایا ہے؟ وہی ہاتھ دوبارہ ہلکا سا اٹھا، انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مسکین کو کھانا بھی دے کر آیا ہوں۔ پھر آپ کا تیسرا سوال ہوا من عاد منکم اليوم مریضا، آج کسی بیمار کی تیمارداری کون کر کے آیا ہے؟ وہی ہاتھ تیسری مرتبہ اٹھا، انا یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام یہ توفیق اللہ نے مجھے عطا کی ہے۔ چوتھا سوال ہوا من تبع منکم اليوم جنازہ،
آج کسی مسلمان کے جنازے میں کون شرکت کر کے آیا ہے؟ وہی ہاتھ چوتھی مرتبہ بھی اٹھا، انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سعادت اللہ نے مجھے دی ہے۔ فرمایا بس بس، مد تمانا فی شیئن الا دخل الجنہ۔ ابو بکر اگر تیرے اندر یہ چار چیزیں جمع ہو گئی، میں پیغمبر تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ تیرے لیے رب نے جنت کو واجب کر دیا ہوگا۔ یہ ساری جنت کے انعام لینے والی ہستی کون تھی؟ اس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ میرے آقا ایک مرتبہ صحابہ کو کہہ رہے تھے جس نے نفلی روزے زیادہ پڑے رکھے اس کو روزے قیامت باب الریان، روزوں والے باب سے بلایا جائے گا، سیرابی والا باب۔ روزہ رکھتا ہے تو انسان کو پیاس لگتی ہے نا، بھوک سے زیادہ پیاس تنگ کرتی ہے، تو جس نے نفلی روزے زیادہ رکھے اسے باب الریان سے بلایا جائے گا۔ جس نے جہاد زیادہ کیا اس کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازے کا نام ہے۔ جس نے نمازیں نفل زیادہ پڑھے اسے باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا۔ جس نے صدقے زیادہ کیے اس کو باب الصدقہ سے بلایا جائے گا۔ تو ایک بوڑھا یار غار آپ کے قریب بیٹھا تھا، اس نے پوچھ لیا آقا گزرنا تو ایک دروازے سے ہے، 8 سے اکٹھا تو گزر کوئی نہیں سکتا، لیکن کیا آپ کی امت کا کوئی ایسا بھی ہے جب وہ دروازوں کے قریب پہنچے اور ہر دروازہ اسے آواز دے کاش تو میرے اندر سے گزر جائے، کاش تو میرے اندر سے گزر جائے، 8 دروازے اس کو آواز دے کے بلا رہے ہوں؟ آپ کی نگاہ نیچے پڑی، فرمایا میری امت میں اگر کوئی ایسا ہے تو وہ تو ہی ہے جس کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی۔ اس کے بعد بھی اگر کسی کی زبان اس ہستی کے بارے میں کھلے اس کے ایمان کی کیا کیفیت ہوگی؟ میرے آقا جن کو جنت کی ضمانت دی، میرے آقا کہے تو جنت کے دروازوں پر آئے تو 8 تجھے بلا رہے ہو، میرے آقا تجھے کہے لوگوں میرے چہرے کو دیکھ کے ابو بکر کو تکلیف نہ دیا کرو، میرے آقا کہے میرے اوپر جس جس کے احسان تھے میں نے چکا دیے لیکن ایک کے احسانوں کا بدلہ میں نہ دے سکا، پوچھا کون؟ کہا اس کا نام ابو بکر ہے۔ آج تیری زبان اس کے بارے میں کھلے، تیری زبان ان کے بارے میں بکے، اور یا تو اس بکرے والے کو سنے اور پھر اس کے ساتھ محبت کی پینگے ڈالے اور تیری زبان پھر کہے وہ سچ کہتا ہے، کعبے کے رب کی قسم تیرے ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے گا جب تو ایسے گستاخ کو بھی اپنے لیے رہنما مانے گا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا ہے، وہ جہنم کا غنڈہ وہ یہ کہتا تھا اگر ابو بکر صدیق آج اس دنیا میں آ جائیں تو وہ دیکھ کر خون کے آنسو روئیں کہ میں نے خلافت پکڑ کر امت سے کیسا کم پایا ہے۔ ابو بکر بھی اپنے ان عملوں کے اوپر خون کے آنسو روئیں، میں تو بس ابو بکر کو خلیفہ مان لیتا ہوں کیونکہ بن گیا تھا، ورنہ ابو بکر اس لائق نہیں تھا کہ اس کو خلیفہ بنائے گا۔ اس کے بعد بھی تم کہو گے، اس کے بعد بھی تم کہو گے کہ یہ انسان دین کا کام کر رہا ہے، تیرے دین کا بیڑا غرق کر رہا ہے اور تم سمجھتے ہو کہ یہ اسلام کا نام لیتا ہے۔ میرے آقا سے پوچھا گیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک غزوے سے واپس آئے، میرے آقا اکثر بات کرتے تو ان کی طرف دیکھ کر بات کرتے، عمر کی طرف چہرے کا رخ ہوتا، بات کرتے رہتے، سارے صحابہ آپ کو دیکھتے اور آپ عمر بن عاص کو دیکھتے۔ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن عمر کے دل میں خیال آیا لگتا ہے حضور کو میرے ساتھ بڑا ہی پیار تھا بھی، تو وہ دل کی بات حضور کے پاس آ کر زبان پر لے آئے، ای الناس احب الیک، آقا آپ کو روئے زمین پر سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ میرے آقا جھوٹ نہیں بولتے تھے، ہماری کیفیت ہے اے دے منہ دے اے دے اے دے منہ دے اے دے اے دے منہ دے اے دے، میرے آقا ایسی غلط بیانی نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے جب پوچھا نا روئے زمین پر سب سے زیادہ آپ کو محبت کس سے ہے تو آپ نے فرمایا عائشہ سے رضی اللہ عنہا۔
ان کے دل میں خیال آیا نہیں تو وہ تو آپ کی بیوی ہیں، عورت ہیں، مردوں میں بتایا جائے۔ فرمایا عمر اگر پوچھتا ہے کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ مجھے محبت کس سے ہے، وہی ہے جس نے آغاز سے اختتام تک اپنی ہر چیز کو میرے اوپر قربان کر دیا، اس کا نام ابو بکر رضی اللہ۔ اگر تم بھی پیغمبر کے سچے ماننے والے ہو، پوری انسانیت میں پیغمبر علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ محبت اگر تمہارے دلوں میں ابو بکر کی ہے رضی اللہ عنہ، تو سمجھ لو تمہارا ایمان پیغمبر کے نقش قدم پر ہے، اور اگر تمہارے دلوں میں کسی اور کی محبتیں زیادہ ہیں تو سمجھ لو تمہارے ایمان میں خلل موجود ہے۔ ہمیں تمام صحابہ و اہل بیت سے پیار کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کسی ایک صحابی سے نفرت رکھنا منافقت کی علامت بن جاتی ہے، لیکن سب سے زیادہ میرے آقا جو کو جس سے پیار تھا اس سے تمہیں پیار کرنا پڑے گا، جس کی خاطر میرے آقا غصے سے لال پیلے ہو جاتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عمر رضی اللہ کے بارے میں میرے آقا کا چہرہ سرخ ہو گیا، اے عمر تو نے ابو بکر کو کیوں تنگ کیا؟ حالانکہ غلطی ابو بکر سے ہوئی تھی۔ اگر پیغمبر عمر پر غصے ہو سکتے ہیں تو تمہارا خون کیوں نہیں کھولتا جو ابو بکر کے بارے میں بولے؟ اس وقت تم اپنے ایمان کا ٹیسٹر لگا کے چیک اپ کیوں نہیں کر لیتے کہ ایمانی حرارت ہے یا نہیں ہے؟ خدا را تمام صحابہ سے محبت اور تمام میں سب سے زیادہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت، یہ میرے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت ہے، سنت ہے، طریقہ ہے۔ انشاءاللہ ان کی مزید سیرت کو آگے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔